السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج جمعہ 24 مئی ہے۔ کورنگی کا نیا ایس ایس پی کون بننے جا رہا ہے؟ 3 مضبوط امیدواروں نے اس وقت اپنے گھوڑے میدان میں دوڑا دیے ہیں، اپنے اپنے سرپرستوں کے ہمراہ۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ مارکا کون سر کرنے جا رہا ہے۔ ایک طرف خود صوبائی وزیر علی حسن زرداری کا امیدوار ہے، تو دوسری جانب جو ہے اے جی مجید کا، تو تیسری جانب خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس دوڑ میں، اس مقابلے میں آئی جی کامیاب ہوتے ہیں یا صوبائی وزیر یا پھر خود اومنی گروپ کے روئے روا۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق حسن سردار نیازی جو کہ سابقہ ایس ایس پی کورنگی تھے، جنہیں آج الوداعیہ دے دیا گیا، خود ان کی ڈی آئی جی غلام اصفر میسر کی جانب سے۔ حسن سردار نیازی جانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن ان سے یہ مورچہ جو ہے بائی فورس چھڑوایا گیا، ان کے خلاف الٹی سیدھی رپورٹوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا، اور وہ ان رپورٹوں کے آگے بے بس ہو کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، کیونکہ انہیں پوسٹ سے زیادہ اپنی پروموشن عزیز تھی۔ انہیں اپنی پروموشن کی لوز کرنے کا ڈر تھا، یہاں کی ریاکاری، یہاں کی منافقت اور یہاں کی سازشوں کی وجہ سے، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیے تھے، اور اپنے والد کی بیماری کا بہانہ کر کے انتہائی خوبصورتی سے پنجاب کے آئی جی کے ذریعے انہوں نے اپنی ریکوزیشن نکلوائی، لیکن وہ اب اسلام آباد میں ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ کسی وقت اسلام آباد کے جو ہے آپریشن کے ایس ایس پی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ان کی وجہ سے جو ہے کورنگی کا جو مورچہ ہے وہ خالی ہو گیا ہے۔ اب 3 مضبوط تگڑے امیدوار اس وقت میدان میں کود پڑے ہیں، جن میں سر فہرست جو ہے وہ علی رضا ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے آنکھ کے چھالے ہیں، ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے ہیں۔ وہ ہمیشہ کوئی بھی موقع آتا ہے تو وہ انہیں فیضیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے بھی وہ کورنگی کے ایس ایس پی رہ چکے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک انفرادی جو ان کی خاصیت ہے، خوبی ہے، کہ وہ بیک وقت 2 عہدوں کو انجوائے کرتے ہیں، بالکل ضیاء حسن لنجار کے بھانجے فاروق لنجار کی طرح سے۔ وہ آر آر ایف کی جو پوسٹ ہے، وہ انہیں کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ اس سے جدائی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اس پوسٹ کو رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملیر کے ایس ایس پی کی پوسٹ کو بھی انجوائے کرتے رہے ہیں، کورنگی کے بھی انجوائے کرتے رہے ہیں، اور اب دوبارہ جو ہے ان کی نظریں جو ہے وہ کورنگی پر پڑ چکی ہیں، اور آئی جی ان کے اس وقت سب سے بڑے یعنی کہ حمایتی بن کر میدان میں کود پڑے، اور وہ انہیں وہاں کا ایس ایس پی لگانے کے خواہش مند ہے۔ اسی طریقے سے ان کے مد مقابل جو ہے محظور علی جو ہیں، جو پہلے ویسٹ کے ایس ایس پی رہ چکے ہیں، اور گریڈ 19 کے پروموشن کے لیے وہ کورس کر چکے ہیں، اور اب وہاں سے ویسٹ سے گئے تھے کورس پر، واپسی ان کی ہو چکی ہے۔ نواب شاہ میں اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ نواب شاہ میں پوسٹنگ کی وجہ سے ان کے ذاتی تعلقات جو ہے صوبائی وزیر جو ہے علی حسن زرداری سے پیدا ہو چکے ہیں، اور علی حسن زرداری ہی ان کی پش پر اس وقت کھڑے ہیں، اور وہ انہیں جو ہے کورنگی ٹاؤن کا ایس ایس پی اس وقت لگوانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے تیسرا امیدوار بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، غلام مرتضی تبسم، سینٹر میں بھی ایس ایس پی رہے ہیں، اور خود اینٹی انکروچمنٹ سیل فورس کی بھی جو ہے وہ ڈائریکٹر کے حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں، اس وقت ویلے ہیں، اور ان کی بھی کوششیں خود کر رہے ہیں۔ اومنی گروپ کے روئے رواں جو ہے وہ اے جی مجید۔ اب دیکھنا ہے کہ ان تینوں خوش نصیبوں میں جو ہے یہ کون جو ہے یہ مارکا سر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ پروگرام اجلت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کل جمعے والے دن جو ہے وہ شام تک کسی بھی وقت جو ہے نا اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ 3 نام تو یہ آ گئے ہیں جو اس وقت میں نے پروگرام میں ان کا ذکر کیا، لیکن کوئی سرپرائز بھی آ سکتا ہے۔ فیصل بشیر میمن کا بھی نام اس وقت چل رہا ہے، اور خود شاہ جہاں پٹھان کا نام بھی چل رہا ہے، گرچہ شاہ جہاں پٹھان کی مخالفت آئی جی غلام نبی میمن کر رہے ہیں، لیکن ان کی بھی سفارش بہت تگڑی ہے۔ مطلب 3 تو جو میں نے نام بتائے ان میں تو مقابلہ ہے، لیکن اگر سرپرائز آئے گا تو پھر کوئی نیا نام بھی آ سکتا ہے۔ کورنگی
ٹاؤن کے نئے ایس ایس پی کے حیثیت سے خود جامشورو کے ایس ایس پی بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں، ان کا فیصلہ کر لیا گیا، طارق نواز کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین خبریں اس وقت بہت ہیں، لیکن یہ ہمارا مختصر ویلاگ تک، کل جمعے کے دن دوسرا ویلاگ کروں گا جو کہ غالباً سی ٹی ڈی کی کارناموں سے متعلق ہے۔ سی ٹی ڈی سے متعلق آئی جی سندھ نے کوئی بہت ہی انقلابی اقدامات کیے ہیں، بہت ہی تاریخ ساز قسم کے اقدامات ہیں جو کہ رپورٹ کی شکل میں۔ وہ رپورٹ کیا ہے وہ میں کل اس پر ایک الگ جداگانہ قسم کا ویلاگ کروں گا، اس ویلاگ کا انتظار کریں، اس میں بہت چونکا دینے والے انکشافات ہیں۔ یہ جو رینجر کا چھاپا تھا جس کے نتیجے میں ایک نوجوان جس کی بازیابی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں پورا کوہرام مچا ہوا ہے سی ٹی ڈی میں، اور بہت سارے بڑے بڑے بت جو ہے وہ الٹا دیے گئے ہیں، اسی سے جڑی ہوئی ایک رپورٹ ہے۔ وہ کیا ہے وہ کل کے پروگرام میں اس پر میں ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔